اسلام آج دنیا کا دوسرا بڑا مذہب ہے جس میں مسلمانوں کی تعداد 200 کروڑ 2 بلین ہے، جو دنیا کی ٹوٹل آبادی کا تقریباً 25% بنتے ہیں۔ آج دنیا میں تیزی سے پھیلنے والے مذاہب میں بھی اسلام سب سے آگے ہے۔ 5 سال میں دنیا بھر میں 13 لاکھ لوگوں نے جو پہلے غیر اسلامک دھرم کو مانتے تھے، ان 13 لاکھ لوگوں نے اسلام دھرم کو قبول کیا ہے۔ 5 سال کے بیچ اسلام بڑھنے لگے گا اور دنیا کا نمبر 1 دھرم ہو جائے گا۔ That number 1 religion to grow maximum was Islam, 235%. اور خاص طور پر یورپ، امریکہ اور افریقہ میں 20,000 Americans every year decide to convert to Islam. Growing numbers of young Australian men and women who are converting to Islam. One of the world's largest religions is gaining followers from a very unlikely community. A growing number of Hispanics are changing their religion and following the teachings of Islam. لیکن آج آپ کہیں بھی جائے تو آپ کو اسلام میں 2 سب سے بڑے گروپ ملیں گے، 2 سب سے بڑے فرقے ملیں گے، شیعہ اور سنی، جو آج ایک بہت بڑا کنٹروورشل مسئلہ بن چکا ہے۔ Been rivals for centuries. If they get one, we have to get one. Well, Iran's Ayatollah Khomeini has issued a warning to Saudi Arabia. Both Tehran and Riyadh are formidable rivals. They have fought most wars in the region. لیکن جب اللہ ایک، رسول ایک اور کتاب ایک، تو یہ فرقے کیوں؟ اسلام پورے عرب میں پھیلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے عرب کا ایک لیڈر، ایک رہنما بن چکے تھے، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کی پہلی اور آخری حج کے لیے روانہ ہوئے، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریخی خطبہ دیا جسے خطبہ حجت الوداع کہا جاتا ہے۔ یہ خطبہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پورے انسانیت کے لیے سمجھا جاتا ہے، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ روانہ ہوئے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے مقام پر قافلے کو روک کر ایک اور خطبہ دیا، جس کا سب سے مشہور جملہ یہ ہے، اے لوگو غور سے سنو، جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا علی ہے۔ جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مہینے بعد اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ امت مسلمہ کے لیے سب سے بڑا صدمہ تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک نبی نہیں، ایک لیڈر، ایک قائد اور حکمران بھی تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو ایک بہت ہی اہم سوال سامنے آیا، اب اس امت کو لیڈ کون کرے گا؟ یہ وہ وقت تھا جب نہ کوئی واضح تحریری نظام موجود تھا، نہ کوئی سیاسی دستور، اس لیے صحابہ کرام نے اس مسئلے کو پوری طور پر حل کرنا شروع کیا۔ سنیوں کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کسی کو واضح طور پر خلیفہ مقرر نہیں کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد مہاجرین اور انصار نے مل کر ایک میٹنگ بلائی۔ اس میٹنگ میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ کے لیے مقرر کیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور کہا کہ میں آپ کو اس پورے امہ مسلمہ کا خلیفہ مقرر کرتا ہوں۔ جس کے بعد سارے صحابہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، لیکن اس پورے میٹنگ میں ایک بہت ہی اہم شخصیت موجود نہیں تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تدفین میں مصروف تھے۔ لیکن جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس پورے میٹنگ کا پتہ چلا تو انہوں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، اور یہاں سے تاریخ میں اختلافات کا آغاز ہوا اور سنی اور شیعہ دونوں کا نظریہ مختلف ہو جاتا ہے۔ سنیوں کے مطابق حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابتدائی دنوں میں بیعت نہیں کی کیونکہ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے غم میں تھے اور حالات بہت نازک تھے، لیکن جب بعد میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے امت کے اتحاد کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ بیعت رضامندی کے ساتھ تھی اور بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خلافت کے تمام امور میں بھرپور تعاون کیا۔ مثال کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مشوروں میں شامل ہوئے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں قاضی بنے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں، ہمیں ابوبکر کی فضیلت میں سب سے آگے ہونا قبول ہے۔ لیکن شیعہ کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا۔ وہ اس کی دلیل غدیر خم کا خطبہ دیتے ہیں، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا علی ہے۔ لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور کچھ دوسرے افراد نے اس پر اعتراض کیا۔ آج شیعہ اور سنی مسلمانوں کی بڑی تعداد دنیا میں آباد ہے، لیکن بدقسمتی سے کچھ لوگ فرقے کو ہوا دیتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے ہم سب ایک اللہ، ایک قرآن اور ایک نبی پر ایمان رکھتے ہیں۔ اختلافات علم و محبت سے حل ہو سکتے ہیں، نفرت سے نہیں۔